إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي موضع آخر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معزز سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اور دیگر تمام مؤمنین و مؤمنات پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ تمام کے تمام وعدوں کو پورا کرتا ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اس کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، باغات ہیں اور حوریں ہیں۔ کئی سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری جگہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، مرد ہے، عورت ہے، جانوروں میں بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے زمین کے اوپر اگنے والی وہ تمام چیزوں میں نر اور مادہ ہے، حتیٰ کہ پیڑ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہے۔ آسمانوں جیسے زمین کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا آسمان کو بنایا، چاند کا جوڑا سورج کو بنایا، اور اسی طریقے سے رات ہے تو دن ہے، صبح ہے تو شام ہے، تو یہ تمام جوڑے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت پہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جوڑوں کے پیدا کرنے سے پہلے لفظ سبحان لگایا،
کہ سبحان الذی خلق الازواج، اور یہ بتلایا کہ دنیا کے اندر اور تمام چیزوں کو جو ہم نے آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ہم نے اس کو جو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ بھی جوڑے والا ہے۔ اسے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، الذی خلق الازواج کلھا، کہ جس نے تمام چیزوں کو جوڑا پیدا فرمایا، کلھا، ٹھیک ہے، مما تنبت الارض، جو وہ چیز جو زمین سے اگائی جاتی ہے، ومن انفسہم، اور تم میں سے، ومما لا يعلمون، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا فرمایا ہے، جس کا علم تم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے کہ وہ جوڑا کیا ہے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جب تمام چیزوں کا جوڑا ہے تو یہ جو دنیا ہے اس کا بھی کوئی جوڑا ہے، اس کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ آخرت کیا چیز ہے اور اس پہ ہم کیسے یقین کریں۔ ایک لمبی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، وہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہ موضوع کے مناسبت سے اس حدیث کی ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع رہتا ہے، اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ لا يعرفهم منا احد، کہ ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لا يرى علیہ اثر السفر، اور سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، بالکل انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے بالکل قریب بیٹھ گئے، جس سے تحیات میں بیٹھتے ہیں بالکل قریب بیٹھ گئے، اور فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ کا لفظ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ان کے رانوں پہ رکھ دیا، اور کئی سارے سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ 6 چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور 5ویں چیز جو بتلایا یہی یوم آخرت ہے، یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پہ تمہیں ایمان لانا ہے۔ پھر آگے ہے والقدر خیرہ وشرہ۔ ان 6 چیزوں میں سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اس کے رسول کو نہیں مانتا، ماننا تو دور کی بات ہے، ان 6 چیزوں میں اگر وہ شک بھی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ یوم آخرت ہے جس کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ جو دنیا ہے جسے ہم لوگ بہت ہی زیادہ دنیا کی زندگی میں دنیا کہتے ہیں، اس پہ ہم سب کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ دنیا، یہ لفظ کون سی لفظ ہے۔ حقیقتاً یہ ایک عربی کا لفظ ہے اور یہ دنیون سے بنا ہے، دنیون، اور دنیون کے معنی آتے ہیں پاس کے، کمزور کے، قریب کے۔ تو جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پاس کی زندگی ہے، قریب کی زندگی ہے، کمزور زندگی ہے۔ اور یہ الفاظ ہی بتلاتے ہیں کہ جب یہ پاس کی زندگی ہے تو کوئی دور والی زندگی بھی ہے،
اور جب یہ کمزور ہے تو کوئی اس کے بالمقابل طاقتور اور لامحدود زندگی بھی ہے۔ یہ لفظ ہی بتلا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو پاس والی زندگی ہے، کمزور والی زندگی ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں فریب میں نہ ڈال دے، تم اس کی رنگا رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے جو اصل زندگی ہے یوم آخرت اس سے کہیں بھول نہ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یوماً ایک ایسے دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم کھڑا کیے جاؤ گے۔ یہ وہ کون سا دن ہے؟ یہ کیا وہی دن ہے جو ہم روزمرہ کی زندگیوں میں سنیچر، اتوار، بدھ، جمعہ وغیرہ کو دیکھتے ہیں؟ یہ وہ دن نہیں ہے۔ یہ ایک آنے والا ایسا دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، یہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ ایسے دن کا انتظار اللہ تعالیٰ جس کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے، اور پیش ہونے کے بعد صرف یہی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، کہ تمہیں تمہاری کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن عمومی طور پہ ہم سب یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے، وہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہی آیت ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔ جب ہمیں وہاں پہ پیش ہونا ہے تو وہاں پہ پیش ہونے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت، کہ یہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ تو موت اور زندگی اللہ کی ایک مخلوق ہے، پیدا کردہ چیز ہے، اور جو بھی مخلوق ہوگا اس کو فنا ہونا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آئے دن کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے، واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ جانے والا واپس لوٹ کے کبھی نہ آیا اور کبھی یہ نہ بتلایا کہ یوم آخرت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اس لفظ میں غور کریں کہ یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کو ذکر کیا، جو یقینی چیز ہے اس دنیا کے اندر، جو سب سے گارنٹی والی چیز ہے، جو سب سے گارنٹی والی چیز ہے وہ
موت ہے. بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عربی ہو، عجم ہو، کسی کو موت سے انکار نہیں ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ سسٹم کیا ہے؟ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم پہلے زندہ ہوتے ہیں پھر بعد میں مرتے ہیں. لیکن حقیقتاً کسی چیز کا وجود میں آنا وہ عدم وجود سے ہے. یعنی ہم سب پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے. تو پہلے ہمارا نہ ہونا یہ موت سے تشابہ ہے. اور ہم دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، موت دینے کے بعد. تو زندہ تو بعد میں ہوئے، پہلے موت طاری ہوئی. تو کسی بھی چیز کی جو شروعات ہوتی ہے اس کے عدم سے، وہ پہلے نہیں تھا تو یعنی وہ موت میں ہے، اس کی وجود بعد میں آتی ہے، پھر وہ بعد میں مر جاتا ہے. وہی کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. جینے کا مقصد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے اس کا مقصد ہے کہ لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. احسن سب سے اچھا، بہتر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا اکثر عملا، کہ سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. مثلا رمضان المبارک میں 8 رکعت تراویح پڑھنا اور 3 وتر پڑھنا، یہ ایکم احسن عملا سب سے بہترین عمل ہے. لیکن لوگ اسی تراویح کے موقع پہ جو ہے پوری رات، ایک رات میں پورے قرآن ختم کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص پورا قرآن کو پڑھتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمل درست نہیں ہے. کیونکہ پڑھنے کے اعتبار سے پوری رات میں پڑھے گا تو صحیح انداز میں پڑھ ہی نہیں سکتا. تو یہ گمان کرنا کہ بہت ہی زیادہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قرب والا ہے، اور اس کی سفارش اور اس کی گنجائش اور اس کا مقرب اور تقرب وہ بن جاتا ہے. عمل قرآن کریم کا پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قیام کی حالت میں قرآن کریم نہ پڑھ کر کے رکوع میں پڑھنا شروع کر دے، سجدہ میں پڑھنا شروع کر دے، درست ہے؟ احسن میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. احسن کا مطلب ہی یہی ہے یہاں پہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو عمل بجا لائے، یہ احسن طریقہ ہے. آپ کے عقیدے صحیح نہیں ہیں اور آپ وظائف پہ وظائف گھسے جاتے ہیں، روزہ پہ روزہ رکھے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان والوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم سب سے زیادہ عمل کر کے لانا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی معنی نہیں رکھتا کہ تم کتنا کر کے لائے، کوالٹی معنی رکھتا ہے. کوالٹی، وہ چیز جو تم لائے ہو وہ عمدہ ہے یا نہیں. اور عمدہ بنے گا کب؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق صحیح نہج اور سنت کے اعتبار سے کام کرنے پہ وہ کوالٹی ہوگا، کوانٹٹی پہ نہیں کہ تم اتنا عمل کر کے لائے. اسے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل. تو جب انسان ہم اس دنیا سے، اس دنیا کو فنا ہونا ہے، اور جو ہم جس موت وہ موت جو ہم پہ طاری ہوتی ہے، جب انسان کے پاس موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موت کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا کہ کل اسی قیامت کے دن، اسی یوم آخرت میں اس موت کو دمبے یعنی بھیڑیے کی شکل میں لایا جائے گا. یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح. اس موت کو جو ہے چتکبرے کی شکل میں دمبا ہوگا، اور وہ دمبا کا جو کلر ہوگا وہ چتکبرا ہوگا. چتکبرا ہمارے یہاں عام طور پہ جو بولا جاتا ہے وہ سفید اور کالے کو مکس کو چتکبرا بولا جاتا ہے.
دمبے پہ ہم بعد میں بات کریں گے چتکبرا ہی کیوں کی شکل میں لایا گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی اور کلر کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی اور یہ کہا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یوم جس دن تبیض وجوہ بعض چہرے جو ہے سو روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے. تو یہ جو روشن اور چمکدار اور سفید ہوں گے یہ چہرے جنتیوں کے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور جس دن بعض چہرے جو ہے سو سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، یہ اہل جہنمیوں کے، جہنم والوں کے یہ چہرے ہوں گے. تو یہ جو سفید چہرے جنتیوں کے ہیں اور کالے چہرے جہنمیوں کے، یہی دونوں چہرے، یہی دونوں روحیں اس دمبے میں اس کے اندر ہوں گی. اسی وجہ سے اس کو چتکبرے کی شکل میں لایا گیا. حساب و کتاب، اہل جنت جنت میں چلے گئے ہوں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے گئے ہوں گے، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اور اس کے بعد اس کو لایا جائے گا اور کہے گا کہ فَيُقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُنَادِي مُنَادٍ، کہ اہل جنت اور اہل جہنم کو پکارنے والا پکارے گا، ان سب کو بلائے گا. فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، اور وہ جنتی لوگ اور جہنمی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو موت، یہ جو لایا گیا ہے دمبا، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، کیا تم سب اس کو پہچانتے ہو؟ تو فَيَقُولُ، وہ لوگ کہیں گے کہ نعم، ہاں جانتے ہیں، هَذَا الموت، یہ تو موت ہے. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، اور یہ سب کے سب دیکھ رہے ہوں گے. کہہ رہے کہ فَيُذْبَحُ، ان کو اسی موت کے سامنے، یعنی جنتیوں کے اور جہنم کے لوگوں کے درمیان اس کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. یعنی وہ موت جو انسانوں پہ واقع ہوتی تھی، اس موت کو بھی آج موت آ گئی ہے، فنا ہو گئی ہے. اور پھر کہا جائے گا اس کے بعد، یا اہل الجنہ، اے اہل جنت والو، خلود، ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ، فلا موت، اب کوئی موت تم پہ واقع نہیں ہے. ویا اہل النار، اور اے جہنمیو، خلود، ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ، فلا موت، اب کوئی موت نہیں ہے، کوئی موت طاری ہونے والا نہیں ہے. تو جنتیوں کے لیے تو یہ تو خوشخبری ہے کہ ہمیشہ ہمیش وہاں پہ رہنا ہے، لیکن جہنمیوں کے لیے یہ خطرناک چیز ہے. تو وہ دن جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کی وجہ سے اس کو نازل فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ ایسے دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے. تو ہم سب جو تیاری کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، یہ دنیاوی زندگی یہ دار الامتحان ہے. ابھی یہاں پہ پتہ نہیں ہے، انسان جب ایگزامینیشن ہال میں جب ایگزام دیتا ہے تو اس کا رزلٹ کا دن کچھ اور ہوتا ہے. پرچہ میں ابھی جو چاہو لکھو، تم سے کچھ کہا نہیں جائے گا، کیا لکھ رہے ہو نہیں لکھ رہے ہو. یہاں پہ پاس اور فیل کا کچھ معلوم ہوتا ہے کلاس میں، جب ایگزام ہال ہوتا ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ رزلٹ والے دن پتہ چلے گا. تو وہ رزلٹ کا دن ہے. ہم لوگ دنیا کے اعتبار سے کتنے منہمک ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور انسان خاص طور سے انسانی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ مال اور اولاد کے لیے اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ جو ہوا، یہ دن 24 گھنٹے دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. مومن کے لیے بھی یہی دن ہے، رات و دن، اور غیر مومن کے لیے بھی یہی دن ہے. لیکن اس 24 دن میں وہ تمام کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے،
آرام کرتا ہے، سوتا ہے، بیوی سے ملاقات کرتا ہے، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں کرتا تو وہ نیک عمل نہیں کرتا، اس کے لیے اس بات کا وقت نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں نہیں ہیں، اتنے منہمک ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ جو تمہارے مال ہیں، تمہارے آل اولاد ہیں، یہ ہمارے پاس قربت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری مالداری کی بنا پہ، تمہارے پاس جو دولت ہے یا تمہارے جو آل اولاد ہیں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اولاد اور اسی طریقے سے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم تم سے راضی ہیں، یہ گمان میں نہ رہنا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ مجھے راضی کرنے کے لیے إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربت کا یہی اصل مغز ہے۔ اور اس نیکیوں کے بارے میں آگے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا ان لوگوں کے لیے جو نیک ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ تمہارے مال و دولت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نہیں ایسا ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ دوسری روایت میں ہے اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ ان کی شکل نبی علیہ السلام کے شکل سے ملتی ہے، ملتی جلتی شکل ہے۔ کون سے صحابی ہیں؟ مصعب بن عمیر، بخاری کی روایت ہے، اور ان کی شکل نبی علیہ السلام کی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ اب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی شکل نبی علیہ السلام سے ملتی جلتی ہو تو یہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا جمیل ہوگا۔ اور یہ نوجوان صحابی ہیں، ان کی خوبصورتی کا اندازہ آپ نبی علیہ السلام کے چہرے سے ملتے جلتے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ مالدار اتنے تھے کہ ایک دفعہ جو مکہ المکرمہ کے لوگ شادی بیاہوں میں یا دیگر خاص فنکشنوں میں جو کپڑے پہنا کرتے تھے، جو کپڑے پہنا کرتے تھے، یہ صحابی روزمرہ کی زندگی میں پہنا کرتے تھے، روزانہ ہی۔ اور ایک دفعہ جس کپڑے کو پہن لیا دوبارہ نہیں پہنتے۔ تو خوبصورت کتنا ہے یہ آپ کے سامنے، اور مالداری اتنی ہے کہ مکہ المکرمہ کے لوگ جو خاص دنوں میں، خاص فنکشنوں میں، شادی وغیرہ میں جس کپڑے کو استعمال کرتے ہیں، یہ روزمرہ استعمال کرتے ہیں اور اس کپڑے کو پھر دوبارہ پہنتے نہیں، اتنی مالداری ہے۔ اور اگر کسی گلی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ گزرتے تو بعد میں اس گلی سے گزرنے والے یہ پہچان لیتے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، کیونکہ وہ خوشبو ایسے استعمال کرتے تھے اتنے مہنگے کہ اس کے علاوہ، ان کے علاوہ کوئی اتنا مہنگا خوشبو استعمال ہی نہیں کرتا تھا۔ لوگ یہ جان جاتے تھے کہ یہ مصعب بن عمیر ہی کی خوشبو ہے جو اتنا گزرا یہاں سے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس وہ جاتے ہیں، دنیا کی حقیقت ان کو معلوم ہوتی ہے، اور حالت ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں بے شمار پیوند اور پھٹے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دیکھو مصعب بن عمیر جو اتنے مہنگے کپڑے پہنا کرتا تھا، یہ حالات۔ پھر وقت یوں ہی گزرا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس دوسرے صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے جنازے کے لیے جو چادر ہے جو تدفین کرنے کے لیے اتنا چھوٹا سا ہے
کہ اگر ہم سر ڈھکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے چہرے کو ڈھک دو اور پاؤں جو کھلا ہوا ہے اس پہ گھاس رکھ دو اور اسی طریقے سے دفنا دو۔ وہ صحابی جس کی صورت نبی علیہ السلام سے ملتا جلتا ہو، مالداری میں اتنی، لیکن جب دنیا کی حقیقت معلوم ہوئی تو ان کا کیا حال تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی ہم سب کو دھوکے میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے بار بار کہ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ پہ فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ تم نے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں اگر ایک نیکی بھی کیا ہوگا، یرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا، پیش کر دے گا، جہاں کہیں بھی کیا ہوگا۔ اور اگر اسی طریقے سے برائی کیا ہوگا آپ نے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا، کوئی چیز نہیں چھوٹے گا، اللہ تعالیٰ سب کو پیش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ بلا شبہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے ایک کھیل ہے۔ لعب کو بولتے ہیں کھیل کو۔ آپ نے، ہم سب عام طور پہ جب کھیل دیکھتے ہیں تو یہ کھیل ختم ہونے والا ہوتا ہے، یہ مستقل کھیل نہیں ہوتا۔ عام طور پہ موبائلوں پہ، آج کل موبائلوں کا دور چل رہا ہے، اس پہ بچے گیم کھیلتے ہیں، اس پہ لیول ہوتا ہے، ایک لیول پار کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخر میں آتا ہے گیم از اوور، یعنی گیم از فنش، کھیل ختم۔ اور لہو بولتے ہیں دل کی ایکٹیویٹی کو، خواہشات کو، اور اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے، لہو کے معنی آتے ہیں تماشا، ڈرامہ جس کو بولتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے تو کوئی بچہ اس میں بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جب وہ کاسٹیوم نکال دیا جاتا ہے تو وہ بادشاہ نہیں رہتا، وہ وزیر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے اور کھیل ختم ہوتا ہے، اور لہو بھی یعنی تماشا ہے کہ ہم نے کسی کو بادشاہت دے رکھی ہے، کسی کو وزارت دے رکھا ہے، کسی کو کچھ دے رکھا ہے، اور یہ سب کے سب تماشا ہے، لوٹ کر کے آنا ہی میرے پاس ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وزینت، اور زینت کی چیز، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، آپس میں ایک دوسرے میں فخر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ آل اولاد، یہ دنیاوی زندگی کے زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات عند ربک، اور تمہارے رب کے پاس جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ صرف کہ صرف نیک عمل ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، یہی بہتر ہے عند ربک۔ لیکن آج ہم سب دنیاوی زندگی میں بہت ہی زیادہ مگن ہیں اور آخرت کی فکر سے بالکل ہی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی یہ دی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کے تعلق سے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اور اس کو غنیمت جان کر کے ہمیں کتاب و سنت پہ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ عمل کرنا چاہیے جس کو قرآن کریم نے احسن کہا، بہتر عمل۔ اور بہتر عمل جب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حقیقی معنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے عقائد درست ہوں گے، ہم نبی علیہ السلام کی اتباع میں اور اس کی سنت اور اس کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا اکثر عملا، کہ تم زیادہ عمل کر کے لے کے آنا، یا اپنے عمل کو جو ہے سو اجمل، خوبصورت بنا کر کے لانا، کہیں نہیں کہا، بلکہ احسن کہا، سب سے بہترین اور اچھا عمل کر کے آنا۔ اور یہ اچھا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم جو ہے سو قرآن و سنت کے اعتبار سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیاوی زندگی سے ضرورت کے مطابق لگاؤ رکھنے اور بے رغبتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے علوم سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالی بھر